السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، وفاق کی روٹیشن پالیسی جو سازشوں کے نتیجے میں خود پولیس کے اعلیٰ حکام اور سیاستدانوں کی مداخلت کے نتیجے میں جو لسٹ میں جو تبدیلی کی گئی تھی، وہ تبدیل شدہ لسٹ جو ہے وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے بالآخر منظر عام پر آ ہی گئی ہے۔ تبدیل شدہ لسٹ کے مطابق فیس 1 میں ڈی آئی جی فدا حسین مستوئی نمبر 1، نمبر 2 سیریل نمبر جو ہے اقبال دارا ڈی آئی جی، نمبر 3 پر جو ہے عرفان بلوچ، نمبر 4 پر جو ہے منیر احمد شیخ سینئر جن کا تعلق ایف آئی اے سے ہے، نمبر 5 جو ہے منیر احمد شیخ جونیئر سندھ پولیس کے، اور نمبر 6 جو ہے وہ قمر الزمان ڈی آئی جی۔ سیکنڈ فیس میں جو ہے وہ ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ عبداللہ شیخ، ڈی آئی جی احمد یار چوہان، ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ، ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی، ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض، ڈی آئی جی خادم حسین رند بلوچ اور ڈی آئی جی ایس یو مقصود میمن کے نام شامل ہیں۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیس 3 یعنی کہ جن کا ٹرانسفر کا جو ہے وقت جو ہے تقریباً کوئی 1 سال کے بعد آنا ہے، اس فیس میں جو ہے تمام کے تمام افسران وہ شامل کیے گئے ہیں کہ جو سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے ان کے قریبی ساتھی یا قریبی پول میں شامل افسران بتائے جاتے ہیں، یعنی ان کے منظور نظر ہیں، اور خاص طور سے جو ہے ان پر نظر کرم کرتے ہوئے ان کے نام جو ہے وہ آخر میں رکھے گئے۔ حالانکہ وہی افسران جو ہے وہ سندھ میں سب سے زیادہ پیریڈ ان کا گزرا ہے، اور ایسا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سندھ سے باہر انہوں نے نوکری ہی نہیں کی ہے۔ ان میں شامل ہیں نعمان صدیقی ڈی آئی جی ایسٹ، محمد نعیم شیخ ڈی آئی جی ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ ہے، ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد حامد جو تقریباً 19 سال 11 ماہ سے جو ہے وہ صوبہ سندھ میں ہی اپنے فرائض سر انجام دے رہے، یعنی تقریباً 20 سال سے جب سے انہوں نے پولیس فورس جوائن کیا ہے وہ سندھ سے باہر نہیں گئی۔ یہی حال جو ہے نعمان صدیقی کا ہے، اور یہی حال جو ہے وہ ناصر آفتاب کا ہے۔ اسی طریقے ثاقب اسماعیل میمن کو بھی 17 سال ہو گئے، ان کی بھی کل سروس 17 سال کی۔ جب وہ اے ایس پی جوائن ہوتے تو کراچی میں آتے ہیں، درخشاں کے ایس پی لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مستقل جو ہے وہ سندھ میں ہی اپنی سروس کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سید پیر محمد شاہ وہ بھی سندھ میں رہے ہیں، اور ذوالفقار مہر وہ بھی سندھ میں رہے۔ یہ 7 ڈی آئی جی جو ہیں یہ سندھ پولیس کے سربراہ کے منظور نظر ہیں، اور یہ جو ہے تیسرے فیس میں ان کا نام آ رہا ہے۔ حالانکہ جو کرائٹیریا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کہ جو سب سے زیادہ سینئر ہوگا، جس کا سب سے زیادہ وقت گزرا ہوگا، انہیں پہلے فیس میں شامل کیا جائے گا، یہی طے ہوا تھا۔ لیکن ہمارے نمائندے ہمراہ ذرائع کو خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع اور خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اطلاع دی ہے کہ یہ جو لسٹ ہے یہ تبدیل شدہ لسٹ ہے، اور اس لسٹ کو تبدیل کرانے میں خود سندھ پولیس کے سربراہ اور پی ٹی آئی کے ایک کراچی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر کا اس میں تعلق بنتا ہے۔ ان کی مداخلت کی وجہ سے ہی جو یہ لسٹ ہے، یہ جو فہرست ہے، اس میں تبدیلی کی گئی تھی، یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اس سلسلے میں جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے گرچہ مداخلت کی ہے، اور انہوں نے ایک طریقے سے جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی سازش پکڑی بھی ہے، اور اس کو بے نقاب بھی انہوں نے کیا، اور اس کو ناکام بنانے کے لیے جو ہے انہی کے چیف سیکرٹری نے ایک لیٹر بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کو بھجوایا تھا، اور انہوں نے جو ہے پہلے فیس میں جن 5 ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں جو ہے ڈی آئی جی عرفان بلوچ، ڈی آئی جی منیر احمد شیخ، ڈی آئی جی قمر الزمان، ڈی آئی جی فدا حسین مستوئی سکھر کے جو ڈی آئی جی، اور اس طریقے سے ٹریفک کے ڈی آئی جی اقبال دارا کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو
کو کینسل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر جو ہے چیف سیکرٹری نے ایک لیٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کو بھجوا دیا تھا، لیکن اطلاع یہی ہے کہ اس لیٹر پر کوئی بھی عمل درآمد ہونے کا امکان نہیں ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو نوٹیفکیشن جاری کر دیا وہ حرف آخر ہے، اس پر ہی عمل درآمد ہوگا۔ یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع اور خود جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک قابل اعتماد ذرائع کا، جنہوں نے اپنے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط اطلاع دی کہ یہ لسٹ جو ہے یہ فائنل ہے، اس میں اب کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اس سلسلے میں باخبر ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو روٹیشن پالیسی کے جو لسٹ میں جو رد و بدل ہوا ہے، اس میں جو سندھ پولیس کے سربراہ ہے ان کی پوزیشن انتہائی خراب ہوئی ہے، اور انہیں جو ہے جو اس روٹیشن پالیسی کے ضد میں آ رہے ہیں ان کی نظروں میں جو ہے ان کی حیثیت کچھ اچھی نہیں۔ وہ یہی حال جو ہے اس وفاقی وزیر داخلہ کا ہے، اس وفاقی وزیر کا ہے جن کا تعلق جو ہے کراچی سے ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ اطلاع ملی ہے کہ ایک تو روٹیشن پالیسی جو ہے وہ ویسے ہی سندھ پولیس کے نازوں میں پلے پی ایس پی افسران کم اور شاہی شہزادے زیادہ جو ہیں ان پر یہ بم کا گولہ بن کر گرا ہے، تو ویسی اس روٹیشن پالیسی سے وہ پریشان ہے۔ اور اس کے بعد جب اسی روٹیشن پالیسی کے فہرست میں لسٹ میں جب ڈنڈی مار دی گئی سازش کے نتیجے میں، اور جن کے نام جو ہے وہ آخر میں تھے یعنی تیسرے فیس میں تھے، ان کے نام پہلے فیس میں شامل کر کے ان کا نوٹیفیکیشن بھی عجلت میں جاری کروا دیا چند کوکوں کے عوض، یعنی کہ اب جو متاثرہ پی ایس پی افسران ہیں وہ لان تان کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ان سیکشن افسروں کو کہ جنہوں نے چند کوکوں کے عوض جو ہے اپنے ضمیر کا سودا کر دیا اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان پی ایس پی افسروں کا آرڈر جو ہے پہلے جاری کیا جن کا اصولی طور پر جو ہے آخر میں جاری کیے جانا تھا، لیکن ٹکے لے کر یا چند کوکے لے کر جو ہے انہوں نے ساز باز کی اور اس سازش کا حصہ بن گئے، جس کی جو ہے شروعات جو ہے خود سندھ پولیس یا سندھ سے اس کی ہوئی تھی، جس میں سندھ پولیس کے سربراہ اور خود ایک وفاقی وزیر کا نام آ رہا ہے جو اس سازش میں براہ راست ملوث بتائے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سندھ کے چیف سیکرٹری نے جو لیٹر بھجوایا ہے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں، اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے مراد علی شاہ اس اپنے لیٹر پر کتنا اسٹینڈ لیتے ہیں، کتنا وہ احتجاج جو ہے وفاقی اسٹیبلشمنٹ کے سیکرٹری سے کرتے ہیں، اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اس کے بعد اگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا۔ کیا جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ اس سازش میں مرکزی کردار ادا کرنے والے سندھ پولیس کے سربراہ کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طرح سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ملک میں، اس کے جو نتائج آئے ہیں اور جس میں عمران خان اور ان کی اتحادیہ یا ان کی پارٹی کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس پر میں زیادہ تفصیل سے تو گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک شعر میں ہی اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ ناظرین، آج جو ہے ایک اور جو ہے خبر یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے جو ہے تقریباً 110 پولیس افسران جنہوں نے جو ہے ایس ایچ او کا امتحان دے رکھا ہے اور اس امتحان میں وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، ان میں سے 32 ایس ایچ اوز کو جو ہے ایس ایچ او شپ کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی لگا دی کہ آئندہ انہیں کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او نہ لگایا جائے، جس میں جو ہے وہ ایک 2 لیڈی پولیس افسران، ایک غزالہ اور ایک ناجیہ افضال بھی شامل ہیں۔ جو 32 ایس ایچ او اس میں شامل ہیں، ان میں جو ہے انسپکٹر پرویز علی مٹھانی جو گزری سے تبدیل کیے گئے ہیں، اس طریقے سے سب انسپکٹر مظفر علی کو رضویہ تھانے سے، سید ولایت علی شاہ کو ناظم آباد تھانے سے، امتیاز بانڈے جو سینئر انسپکٹر ہیں انہیں رضویہ تھانے سے، اور سلمان شاہ کو خواجہ اجمیر نگری تھانے سے، نواز بروئی کو سر سید تھانے سے، محمد عدنان کو منگو پیر، نوید احمد سومرو کو جو ہے وہ ایس ایچ آئی اے
پولیس اسٹیشن سے نوید احمد سومرو کو جو ہے ابراہیم حیدری، اعجاز احمد خان کو جو ہے انہیں بھی اعجاز احمد خان کو جو ہے وہ ابراہیم حیدری، ناجیہ افضال کو جو ملیر سٹی، زاہد اللہ لودھی جو ہے انہیں بن قاسم، اور غلام مجتبیٰ کو جو ہے ابراہیم حیدری، عامر رفیق کو جو ہے شاہ لطیف تھانہ، نعمت مٹی کو گڈاب سٹی، محمد خان بوہار کو جو ہے بن قاسم، محمد اویس خان کو بن قاسم، رانا مقصود احمد جو ہے انہیں سکن تھانے سے تبدیل کیا گیا تھا، اس طریقے سے جو ہے ارشاد احمد آرائی کو الفلاح تھانے سے، شیخ فیروز حسن کو جو ہے گبول ٹاؤن تھانے سے، سب انسپکٹر قاسم رشید کو نور جہاں اور ذیشان لاشاری کو جو ہے SSHIA پولیس اسٹیشن سے، اور اس طریقے سے فرمان علی کو گلستان جوہر سے، غزالہ جو لیڈی انسپکٹر ہیں انہیں گلشن اقبال تھانے سے، جبکہ شعیب الرحمان کو جو ہے وہ ٹیپو سلطان تھانے سے تبدیل کیا گیا تھا، قمر زیب جو انسپکٹر ہیں انہیں جمشید کوٹر تھانے سے، اور اصغر علی کانگو کو جو ہے SSHIA پولیس اسٹیشن سے، سہیل شہزاد کو گلشن اقبال تھانے سے، سید عدنان بخاری کو ابراہیم حیدری تھانے سے، اکمل نیاز رائے جو ہیں جو کہ بہت ہی با اثر تھے انہیں شرافی گوڑ تھانے سے تبدیل کیا گیا تھا، اور لیاقت علی کانڈو کو جو ہے گڈاب سٹی، مصطفیٰ کمال کو شرافی گوڑ سے، سعادت بٹ کو جو ہے الفلاح تھانے سے جو ہے کرپشن کے الزام اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے الزام میں جو ہے تبدیل کیا گیا تھا۔ ان تمام جو 32 کے 32 جو ہیں ان پر مختلف طرح کے الزامات لگا کر جو ہے آئندہ انہیں SHO لگانے پر مکمل طور پر پابندی عائد کی ہے۔ یہ ایک آرڈر جو ہے وہ آج جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی کے دفتر سے جاری کیا گیا ہے۔ انہی میں شامل جو ہے وہ بعض SHOs کا جو کہنا ہے کہ بھئی ہم پر تو یہ الزام لگا دیا بغیر کسی شوکاز کے یا بغیر کسی انکوائری کے نتیجے میں جو ہے اتنا بڑا فیصلہ یا اتنی بڑی بندش جو ہے ہم لوگوں پر جو ہے SHO لگنے پر لگا دی، حالانکہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ SHO شپ کا امتحان جو ہے امتیازی نمبروں سے پاس کیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے بہت سارے ایسے پولیس افسران جو ہے اس وقت بھی SHO لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ تو امتحان دینے کے قابل ہے اور نہ ہی ان کا کریکٹر اچھا ہے، وہ بھی مختلف قسم کی وارداتوں میں اور مختلف قسم کی شکایات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جن میں ایک تو ہے شہزادہ سلیم ہیں، اس طریقے سے صفدر مشوانی جو ہے وہ سپر ہائی وے سائٹ A تھانے کے SHO ہیں، عنایت اللہ مروت جو ہے وہ گڈاب سٹی تھانے کے SHO ہیں، خالد عباسی جو ہے وہ ڈسمس بھی ہو چکے تھے پھر بحال ہوئے اور وہ جو ہے میمن گوٹ تھانے کے SHO ہیں، اس طریقے سے عبید اللہ جو ہے وہ گلشن اقبال تھانے کے SHO ہیں، ہمایوں جو ہے وہ کرنگی تھانے کے SHO ہیں، حاجی ثناء اللہ رضویہ تھانے کے SHO ہیں، اور اورنگزیب خٹک جو ہے فیروز آباد تھانے کے SHO ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو ہے یہ بھی مختلف قسم کے سنگین الزامات ان پر بھی لگتے رہے ہیں ماضی میں، لیکن چونکہ یہ پیمانے جو ہیں وہ الگ ہیں، بعض پولیس افسران بعض SHO جو ہے اعلیٰ افسران کے چہیتے ہیں، ان کے منظور نظر ہیں تو ان کے 100 گنا معاف ہے، اور انہیں جو ہے درگزر کر کے انہیں فی الحال یا ہمیشہ سے انہیں برداشت کیا جاتا رہا ہے، اور ہم لوگوں پر جو ہے سنی سنائی جو ہے الزامات لگنے کے بعد جو ہے اس کی انکوائری بھی نہیں کی گئی، اور ہمیں جو ہے ہم پر جو ہے SHO شپ کے جو ہے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئے۔ یہ امتیازی سلوک نہیں تو اور کیا ہے، یہ الزام لگایا ہے ان پولیس افسروں نے، ان 32 SHOs نے، جن پر جو ہے مستقل طور پر جو ہے SHO شپ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے خود ان پولیس افسروں کا۔ ناظرین سے قبل کہ ہم اگلے خبر کی جانب بڑھے، پھر وہی مطالبہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش بھی ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ڈیفنس تھانے کے SHO محمد علی اور SIU جو ہے وسیم ابڑو کی گرفتاری جو ہے وہ ابھی تک جو ہے معمہ بنی ہوئی ہے کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ بظاہر تو یہ جو ہے وہ نائجیرین باشندوں کے پکڑے جانے، اغوا یا بازیابی اور ان سے مبینہ طور پر جو ہے 50 یا 70 لاکھ روپیہ رشوت لینے اور اس کے بعد جو ہے ان کا غائب کیا جانا ہے، لیکن
اصل صورتحال کچھ اور ہے جسے ابھی تک جو ہے وہ راز میں ہی رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں خود پولیس ہی کے ایک قابل اعتماد ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ یہ اطلاع دی ہے کہ معاملہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ دلبر کو گرفتار کر کے اسے شامل تفتیش نہیں کر دیا جاتا۔ اس لیے کہ دلبر جو ہے وہ اس کی کڑیاں جو ہے انتہائی با اثر لوگوں کے پاس جا کر ملتی ہیں، جس میں جو ہے ایک اعجاز کلوڑ ہیں اور دوسرے ان کے پارٹنر جو ہے شکیل مہر ہے۔ یہ شکیل مہر جو ہے یہ پانی کا بہت بڑا سپلائر ہے، پورے شہر میں جو ہے ان کے پانی کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں، پانی کا اس سے بڑا بیوپاری کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا زیادہ با اثر بتایا جاتا ہے کہ ان کی شکایت پر جو ہے یا پھر ان سے تعاون نہ کرنے پر جو ہے رضویہ تھانے کا ایس ایچ او ادریس بنگش نہ صرف معطل بلکہ وہ نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا ایک بار، جب آئی جی سندھ کے پی ایس او عدنان صدیقی نے جو ہے ان کے پاس جو ہے شکیل مہر کو بھجوایا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور انہیں جو ہے پانی کا ایک کنیکشن جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں لیا جائے اور وہ کنیکشن ان کے استعمال میں دے دیا جائے۔ یعنی کنیکشن جو ہے وہ جو واٹر بورڈ سے کنیکشن جو لیں گے وہ تو پولیس کے نام پر ہوگا، یعنی کہ رضویہ تھانے کے نام پر وہ کنیکشن ہوگا، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ شکیل مہر کریں گے اپنے کاروبار کے لیے۔ اس غیر قانونی کام کے لیے جو ہے اس وقت کے جو ہے وہ آئی جی سندھ کے پی ایس او عدنان صدیقی نے رضویہ تھانے کے ایس ایچ او ادریس عالم بنگش پر دباؤ ڈالا تھا اور ادریس عالم بنگش نے یہ غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور سارے معاملے کی جو ہے انہوں نے اسٹیشن ڈائری روزنامچے میں اس کی انٹری کر دی تھی، اور اس انٹری کرنے کے باوجود جو ہے بعد میں جو ہے آئی جی کے پی ایس او نے انہیں بلا کر مختلف طرح کے ان پہ الزامات لگائے اور ایک خود ساختہ انکوائری کے نتیجے میں جو ہے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ آئی جی کی پی ایس او کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور شکیل مہر کو جو ہے تھانے کے نام پر پانی کا کنیکشن لینے سے منع کر دیا تھا۔ تو یہ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ شکیل مہر کتنا بااثر ہے اور اس کے کتنے گہرے تعلقات جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ سے۔ اور اب اسی شکیل مہر کا نام جو ہے یہ ایس ایچ او ڈیفینس محمد علی کی اور وسیم ابڑو کی گرفتاری کے میٹر میں بھی ان کا نام آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اے بی سی سی کے جو افسران ہیں جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں وہ دلبر کو جان بوجھ کر گرفتار نہیں کر رہے ہیں، معاملے کو لٹکا رہے ہیں اور معاملے کو ایک طریقے سے دوسرا رخ دے رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی آخر دلبر کیوں تھانے گیا اور کیوں نائجیرین باشندے ان کے حوالے کیے، ان نائجیرین باشندوں کا جن کا تعلق جو ہے وہ ڈرگ سے ہے، ڈرگ ڈیلر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہاں کسی پارٹی سے ڈرگ لے کر افریقی ملک میں یا خود نائجیریا انہوں نے بھجوایا تھا، اس کے بعد پیمنٹ نہیں آئی، پیمنٹ نہ ملنے پر جو ہے دوسری پارٹی نے جو ہے جن کا ڈرگ تھا انہوں نے جو ہے انہیں اغوا کروایا اور کمرے میں بند کر تشدد کا نشانہ بنایا، اور اطلاع ملنے پر جو ہے پھر ڈیفینس پولیس کے ایس ایچ او نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں بازیاب کروایا اور باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ایف آئی آر میں ان نائجیرین باشندوں کا کوئی نام نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، بلکہ 3 نائجیرین باشندوں کا ذکر ہے، کوئی نام وغیرہ نہیں ہے ایف آئی آر کے اندر، لیکن ساری کارروائی جو ہے قانونی ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایس ایچ او ڈیفینس جو ہے محمد علی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، جو کہ سمجھ سے بالاتر ہے اور معاملات کو اب تک اس وقت تک جو ہے بہت ہی خفیہ رکھا جا رہا ہے اور کسی کو بھی محمد علی اور وسیم ابڑو سے ملاقات کی کوئی اجازت نہیں، جس سے جو ہے پوزیشن جو ہے پولیس کی جو پوزیشن ہے، تفتیش کاروں کی جو پوزیشن ہے وہ مزید مشکوک ہوتی جا رہی ہے کہ کیوں اس معاملے کو اتنا صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے، کیوں ان پولیس والوں کے ساتھ جو ہے بالکل دہشت گردوں کی طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے، کیوں معاملات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا انہیں ڈر ہے کہ کوئی ساری باتیں جو ہے وہ
اوپن نہ ہو جائے، یعنی کہ کون لوگ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں، وہ اصل میں بااثر لوگوں کو اور بڑے پولیس افسروں کو اس معاملے سے دور رکھنے کے لیے جو ہے اس پوری جو تفتیش ہے اس کو انتہائی پراسرار طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندے ہمراز رائق اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرا خود میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ یہ سب کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ عدل جہانگیری کے مصداق، یعنی جس طریقے سے مغلیہ دور میں عدل جہانگیری مشہور تھی کہ بھئی وہ آپ ایک زنجیر کھینچ لے تو آپ کی فریاد فوری طور پر سن لی جائے گی، اسی طریقے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے بھی ایک نیا جو ہے ٹیلی فون نمبر جو ہے متعارف کروایا ہے صرف پولیس اہلکاروں کے لیے، ان پولیس اہلکاروں کے لیے جو آتاب کا شکار ہیں یا جو اپنے افسران کی جانب سے یا تھانے کے ایس ایچ او یا تھانے کے ہیڈ مورر یا پھر منشیوں کی جانب سے یا کوئی کلرکوں کی جانب سے جو انہیں غلط قسم کے احکامات دیتے ہیں یا ٹرانسفر پوسٹنگ میں وہ رشوت کا تقاضا کرتے ہیں یا کوئی اپنی فرمائش کرتے ہیں یا ان کی فرمائش پوری نہ کرنے پر کسی پولیس والے کا ٹرانسفر جو ہے کسی اور تھانے میں یا کسی اور جگہ بلا کسی وجہ کے کر دیا جاتا ہے، تو ان پولیس والوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ بھئی اگر آپ کو کوئی جائز شکایت ہے آپ کے ساتھ آپ کے منشی نے، آپ کے ساتھ آپ کے ہیڈ مورر نے، آپ کے ساتھ آپ کے ایس ایچ او نے یا آپ کے ساتھ آپ کے کسی شیٹ کلرک نے یا کوئی آفس سپرنٹینڈنٹ نے کوئی زیادتی کی ہے، آپ کا ٹرانسفر کیا ہے بلا کسی وجہ کے، آپ سے پیسے مانگے گئے ہیں، آپ سے کوئی فرمائش کی گئی ہے، آپ سے کوئی گفٹ مانگا گیا اور جو آپ نہ دے سکے اور اس کے بعد جو ہے سزا کے طور پر جو ہے وہ آپ کا ٹرانسفر کر دیا گیا، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی جانب سے کہ یہ بھی ٹیلی فون نمبر ایک ہے 0316266322 0316266322، یعنی اس فون نمبر پر جو ہے آپ فون کریں گے 3 روز کے اندر، یعنی کہ 72 گھنٹوں میں جو ہے وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کی شکایت یا آپ کے الزامات درست ہوئیں، وہ ان کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو پھر جو ذمہ وار ہوگا وہ اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی اور آپ کے ساتھ ازالہ کیا جائے گا۔ یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے، یہ ایک اچھی روایت ہے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی جانب سے اس کی داغ بیل ڈال دی گئی، اور میں توقع رکھوں گا کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کو بھی اور سندھ کے جو دوسرے ایڈیشنل آئی جی سکر ہیں حیدرآباد، انہیں بھی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے ان اقدامات کی تقلید کرتے ہوئے انہیں مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو نچلا عملہ جو ہے، جو پولیس کے سپاہی ہیں، ہیڈ کانسٹیبل ہیں، یہ ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے تھانوں میں یا ان کے شیٹ کلرکوں کی جانب سے یا آفس سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے فرمائشیں پوری نہ کرنے پر انہیں ناکردہ خطاؤں یا ناکردہ گناہوں کی عوض سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے ان کی خلاصی ہو جائے۔ اس لیے میں اس کی جو ہے وہ غلام نبی میمن کے اس اقدام کو پر جو ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے چلو کوئی دیر آئے درست آئے لیکن انہوں نے کوئی ایک اچھا کام تو کیا پولیس والوں کے لیے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر وہی مطالبہ، پھر وہی گزارش کہ عباس چیمہ سب انسپکٹر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، یعنی کہ ان کے مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا، ان کے جو جائز مطالبات تھے جس کو کنوے کرنے کے لیے یا اعلیٰ افسران تک پہنچانے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا تھا، اس کے بعد جو ہے اس کی پاداش میں جو ہے انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی برطرفی کے بعد جو ہے کس طریقے سے پولیس کے جو نچلے عملے میں جو ہے ان کے لیے ہمدردی جو ہے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ سپاہی جو ہے وہ ان کے حق میں یہ بیان دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ ابھی چیمہ صاحب جو افسران میں بات کر رہے ہیں، واقعی کچھ افسر ایسے ہیں جو ظالم ہیں اور ظلم کرتے ہیں چھوٹے طبقے والوں کے ساتھ۔ ایک 14 دن کی غیر حاضری میں 58,000 روپے کاٹ دینے ایک سپاہی کی 2 مہینے کی تنخواہ جو کٹ گئی۔ ابھی بھٹک رہے ہیں، یہیں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ سزا اب سے یہ، حالانکہ وہاں تک پیش ہوئے ڈی آئی جی تک، لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ جو بھی کام کرتا ہے جیسے چیمہ صاحب بول رہے ہیں، عباس چیمہ صاحب، وہ حق اور سچ کی بات صحیح کہہ رہا ہے۔